السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے آج کے اس لائیو اسٹریم میں۔ الحمدللہ یہ لائیو اسٹریم اصول منہج کے نام سے جو کچھ ہفتوں سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ اصول منہج ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع ہے جس پر ہر کسی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے لائیو اسٹریم تمام لوگوں کے لیے منعقد کی جاتی ہے، چلائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر کسی کے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ منہج کیا ہے، منہج کے تعلق سے ہم کو جانکاری کہاں سے ملے گی۔ اسی ناطے خود بھی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو بھی اس لائیو اسٹریم میں جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ منہج کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سیکھ سکیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ لائیو اسٹریم جو کچھ ہفتوں سے جاری ہے، فضیلت الدکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ سے منہج کے سلسلے میں ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ آج بھی شیخ محترم ہمارے درمیان ہوں گے اور منہج کے موضوع پر، منہج کے اوپر کچھ جو ہے آپ کا اوپننگ کمنٹ ہوگا، اس کے بعد تمام آڈینس کا جو بھی سوال ہوگا شیخ اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے شیخ محترم کو ایڈ کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد شیخ محترم سے اوپننگ کمنٹ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے جو آپ نے قیمتی وقت دیا۔ تو شیخ محترم آپ اوپننگ کمنٹ لے لیں شروع میں، اس کے بعد انشاءاللہ جو آڈینس کے سوال رہیں گے وہ پیش کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے میں نے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ انہی دونوں نصوص کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے اصول منہج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 68 میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہوں، خواہ مخواہ کی بحث و مباحثہ کر رہے ہوں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کریں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث وارد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔
میری امت کے آخر میں یعنی آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے، ایسی باتیں بتائیں گے جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سنا ہی نہیں ہوگا، جن کو نہ تو تم نے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے آخر میں کیا فرمایا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ یہ جو ہے تحذیر کا پہلو حدیث کے اندر بھی ہے اور آیت کے اندر بھی ہے۔ چنانچہ حدیث کی روشنی میں اور آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ جو دینی مسائل کے اندر دین کے بارے میں ایسی بات بتائے اور ایسی بحث کرے جس کا تعلق قرآن و حدیث کے موافق نہ ہو، صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے قرآن کے اندر ہے کہ آیات کے اندر ایسی باتیں کرے جو مناسب نہیں ہے، ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اگر دین کے بارے میں کوئی ایسی حدیث سنائے، ایسی بات، ایسی روایت لائے جس کو کبھی سنا، یعنی مطلب یہ سنا نا، ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ساری حدیثیں یا دین کی ساری باتیں ہمیں معلوم ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ معروف نہ ہو، قرآن حدیث سے معلوم نہ ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہ ہو، دین سے صحیح سند کے ساتھ وہ بات ثابت نہ ہو، یہ مراد ہے۔ جس کو نہ تم نے سنا ہو اور نہ تمہارے باپ، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تم نے سنا ہو نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تو ممکن ہے بھائی کسی کے بارے میں اسے کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے کوئی حدیث سنائے، نہ میں نے سنا نہ میرے باپ دادا، حالانکہ وہ صحیح حدیث ہو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو ثابت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں سے دور ہو کر کے رہنا، بچ کے رہنا۔ دیکھیے یہاں پر قرآن کے اندر بھی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اگر کوئی کتاب اللہ کے اندر بکواس کرتا ہو، فضول میں بحث مباحثہ کرتا ہو، تو پھر دیکھو اس کے بارے میں کہ وہ آدمی کیسا ہے، اچھی باتیں بھی کرتا ہوگا، اس کو لے لو، ایسا کہیں کچھ نہیں قرآن کے اندر ہے۔ سیدھا جو ہے تحذیر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا فَإِيَّاكُمْ، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، ایسے لوگ، کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے یہاں اچھا بھی کچھ ہو، ایسا ویسا، سیدھا جو ہے اسے تحذیر فرمایا ہے۔ چنانچہ بدعتیوں کا ایک اصول جو ہے الموازنہ بین الحسنات والسیئات، اسی پر میں تفصیل بتاؤں گا تھوڑے اور مختصر وقت کے اندر، کہ جو اہل بدعت ہیں وہ ایسی باتیں سامنے لاتے ہیں، آپ کو دیکھیں گے صحابہ کے اندر اور خود حدیث کے اندر دیکھیں گے، آیتوں کے اندر دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے ائمہ اور محدثین کے اندر دیکھیں گے، جب وہ کسی کے اندر کوئی بدعت دیکھتے تھے تو اسے سیدھا تحذیر کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس کے اندر یہ اچھا ہے، یہ خوبی، یہ خوبی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی بات بتائی، آپ نے فوراً سب سے پہلے کہا کہ شیطان وہ جھوٹا ہے، لیکن تم کو سچ بتا دیا، یعنی پہلے آپ نے تحذیری کلمہ فرمایا کہ جھوٹا، اس سے بچ کے رہو۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کوفہ سے ایک آدمی آیا تھا عراق سے، سبیغ نام کا، اس نے جو ہے سبیغ ابن اسد، وہ جو ہے قرآنی آیات جو متشابہ آیات تھی ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک دم جو واضح آیتیں اس کو چھوڑ کر کے یعنی لوگوں کو حیران اور پریشان کرنا، لوگوں کو شکوک اور شبہے میں ڈالنا۔ حالانکہ وہ عالم تھا، جانتا رہا ہوگا تبھی سے پوچھتا تھا آیتوں کے بارے میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ، اس کی پٹائی کی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ مار کے اس کو زخمی کر دیا، اس کا سر زخمی ہو گیا۔
اس کو جو ہے باقاعدہ اسپیشل چھڑی منگوایا اس کے لیے، کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چھڑیاں منگوائی اور اسی سے مار مار کے اس کا چہرہ، اس کا سر جو ہے مارا جو ہے زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد کہا نکال دیا۔ اور پھر جہاں وہ کوفہ کا تھا، وہاں کے جو اس وقت گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس آپ نے خط لکھا، کہا اس کا وہاں پہ بائیکاٹ کرایا جائے۔ یہ جو ہے لوگوں کو ایسے قرآن کی آیتوں کو، متشابہ آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو حیران کرتا ہے، پوچھتا ہے، لوگوں کو شبہے میں ڈالتا ہے قرآن کے تعلق سے، تو اس کا جو ہے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ خالص توبہ جب کر لیا، پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ وہ خالص توبہ کر لیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ بہت ہو گیا، اب جو کچھ میرے جو ہے سر میں تھا، جو کچھ میرے دماغ میں بات آ گئی تھی، اب جو حضرت عمر کے مارنے کی وجہ سے سب غائب ہو گیا ہے، اب غائب ہو گیا، واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے معافی مانگی اور خالص توبہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اجازت دی۔ تو آپ دیکھیں گے سلف کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ موازنہ بین الحسنات والسیئات، بدعتی کے لیے جس کے یہاں اس طرح کی دین کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلانے کی باتیں ہوں، یا بدعقیدگی کی باتیں ہوں، گمراہی کی باتیں ہوں، یا اسی طرح سے بدعات ہوں، آپ جو بھی کہہ لیں، اگر پبلک کے درمیان وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، چاہے وہ بدعتی باتیں ہوں، بدعقیدگی کی باتیں ہوں، گمراہی کی باتیں ہوں، قرآن یا حدیث اور حدیث کے درمیان شکوک اور شبہات ڈالنے کی باتیں ہوں، دین کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کو مشکوک اور مشتبہ بنا کے پیش کرنے کی بات ہو، وہ جو ہے پبلک فورموں پہ آ کر کے اپنی بات رکھتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی بات تحریر کے ذریعے سے رکھے یا چاہے وہ تقریر کے ذریعے سے رکھے، کسی بھی صورت میں، تو ایسے آدمی سے باقاعدہ مطلق طور پر تحذیر کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ پہلے جو ہے اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا عبادتگار ہے، پرہیزگار ہے، ایسا ویسا۔ ارے پرہیزگاری، تقویٰ، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی شخصیت سے ہمیں نہیں لینا دینا ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ جو بدعتی باتیں اور جو گمراہیاں پھیلا رہا ہے اس سے لینا دینا ہے، اس سے لوگ جو ہے بگڑ رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز روزہ پڑھتا ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، وہ آپ کے یہاں بہتر ہے، یا جو آدمی اہل بدعات سے تحذیر کرتا ہے، ان پر تردید کرتا ہے ان کے خلاف، اور وہ دین کی خدمت کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ یہ آدمی ہے جو اہل بدعت سے تحذیر کرتا ہے، جو اہل باطل کے خلاف جو ہے لڑتا ہے، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بندہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے، اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے بھی یہ لڑ رہا ہے، اور دوسروں کو یہ گمراہی سے بچانے کا کام کر رہا ہے، یہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور وہ بندہ جو نماز روزہ کر رہا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، مسجد میں اعتکاف ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، وہ اس کی عبادت وہ اس کے حد تک محدود ہے، اس کے حد تک محدود ہے، وہ ہے اچھا آدمی ہے، لیکن یہ جو دوسرا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسی صورت میں کہ اہل بدعت کے خلاف جو ہے لڑنا، اس سے تحذیر کرنا کہ لوگ جو ہے اس کی گمراہیوں میں نہ آ جائیں، تو یہ بہت اہم کام ہے۔ اور ایسی صورت میں اہل بدعت کو، اور جو بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں، گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یا ان کے اندر گمراہی پائی جاتی ہے، آپ جو بھی کہہ لیں، ان کے اندر گمراہی پائی جاتی ہے اور ان کے اندر بدعت پائے جاتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور وہ لوگوں کے اندر گمراہیوں کو پھیلا رہا ہے، تو ایسے شخص سے اور اس کی جو ہے
بدعتوں سے اور اس کی جو ہے گمراہیوں سے تحذیر کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اب یہ لا کر کے اصول موازنہ بین حسنات و سیئات لا کر کے کہ ہم جو ہے اس کی برائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کو بھی بیان کریں گے، دونوں کا موازنہ کیا جائے گا تاکہ لوگ جو ہے اچھائی کو بھی لے لیں اس کے اور برائی سے بچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ بظاہر دکھنے میں اہل حق سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں، قرآنی آیات اور حدیثوں سے اور سلف سے اس کے نمونے بہت مل جائیں گے اور دلیلیں جو مل جائیں گی کہ جو اہل باطل ہوتے ہیں نا وہ اپنی باتوں میں بھی اور اپنے عمل میں بھی بظاہر وہ ممکن اچھے بھی دکھیں اہل حق کے مقابلے میں، لیکن وہ اپنی بدعقیدگی اور اپنی گمراہی سے لوگوں کو کے لیے جو گمراہ کن ثابت ہوتے ہیں وہ جو ہے کہیں زیادہ بھیانک اور سنگین ہے۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، کمتر سمجھو گے ان کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے ان کے روزوں کے مقابلے میں، اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ مطلب نماز، روزہ، تلاوت، یہ سب عبادت کی جو اہم چیزیں ہیں وہ اعلیٰ کوالٹی ان کے پاس ہوگی، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا ان کے بارے میں سخت جملے فرمائے ہیں کہ اس قدر سخت جملے آپ نے کفار اور مشرکین اور منافقین کے بارے میں نہیں کہے ہیں جتنا سخت جملے اللہ کے رسول نے خوارج کے بارے میں کہے ہیں۔ اور خارجیت یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی بدعت ہے اور گمراہی ہے اسلام کے اندر، یہ نبی کے زمانے ہی میں اس نے جو اپنا سر اٹھا دیا تھا اللہ کے رسول سے یہ کہہ کر کے کہ یا محمد انکا لا تعدل فی القسمہ، آپ جو ہے مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس نے ڈائریکٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کہا، حالانکہ صحابہ کرام ایسا نام لے کر کے نہیں بولتے تھے، مخاطب ہوتے تھے، تو آپ کی رسالت اور نبوت کے ذریعے سے آپ کو مخاطب کرتے تھے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول۔ اس نے یا محمد کہہ کر کے کہا اور حکم دیا ہے دل یا محمد، انصاف سے کام لے، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ خارجیت کی بدعت جو ہے ظاہر ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مطلق طور پر اگر کسی کے اندر، بلکہ دیکھیے بعض لوگ شبہات پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر کے نئے نئے شبہات پھیلاتے ہیں، ہاں کہ جو ہے اگر کسی کے یہاں تھوڑی بدعت پائی جائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یا اسی طریقے تحذیر تو کی جائے گی، تحذیر تو بالکل کیا جائے گا، چاہے کسی کے یہاں تھوڑا پایا جائے کسی کے یہاں زیادہ پایا جائے، وہ تو بتایا جائے گا تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ یا اسی طریقے سے دیکھا جائے گا قلت اور کثرت کو نئے نئے اصول سب لوگ لا رہے ہیں، یہ سب جو ہے بیکار سی بات ہے۔ قلت اور کثرت کو دیکھا جائے گا، مطلب یہ ہے قلت اور کثرت کا کہ اگر اہل بدعت کی کثرت ہو اور جو اہل السنہ ہے، اہل السنہ جو ہے وہ اہل بدعت کے درمیان رہتے اور اہل السنہ جو ان کی مقدار بہت کم ہو، بہت ان کی تعداد کم ہو، تو اب جو ہے مطلب ایسا نہیں، اب بدعتیوں سے، بدعات سے، گمراہیوں سے تحذیر کرنے میں تھوڑا سا مطلب نرمی دکھاؤ، سکوت اختیار کرو، ایسا اور ویسا، یہ سب جو ہے تلبیسات ہیں، شکوک اور شبہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کی تعداد کتنی تھی مسلمانوں؟ بہت کم تھی، مختصر تھی، بتائیے۔ لیکن کیا اللہ کے رسول جو ہے شرک اور بدعت کے خلاف اور جو ہے کفر کے خلاف اور بت پرستی کے خلاف، حتیٰ کہ ان کے بتوں کو جو ہے ان کی مذمت کر بولنے میں کبھی بھی جو ہے آپ خاموشی اختیار آپ نے کی ہے؟ اور کبھی بھی آپ نے جو ہے سمجھوتا کیا؟ کبھی نہیں۔ تو جو دین کا اصل کام ہے توحید کی دعوت اور شرک و بدعت پر نکیر، ہاں، اور جس کے یہاں بھی بدعت اور شرک پایا جائے تو ظاہر سی بات ہے شرک اور بدعت سے تحذیر کی جائے گی، اور خاص طور سے اگر اہل سنہ کی یہاں اگر ایسا کوئی تو اسے اور، کیونکہ اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس سے اہل سنہ کے درمیان بدعت اور خرافات اور گمراہی پھیلنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں،
اور ایسے لوگوں کو ظاہر سی بات اہل سنہ ہی سے بہت سارے لوگ خاص طور سے نوجوان ان کی تشہیر کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ خطرے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ جو ہے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، نوجوان جو ہے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، بدعت کا شکار ہو سکتے ہیں، بدعقیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تحذیر کرنا اور ان کی گمراہیوں کو دکھانا، بتلانا، لوگ نہیں جانتے انہوں نے فلاں نے ایسا کہا تو اس کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اگر کہہ دے کہ غلط اس نے کہا ہے، ارے اتنے بڑے عالم، ارے ہوں گے بھائی، کیا بڑے عالم سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے، آپ سے، کوئی بھی ہو، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن غلطیوں کی جو ہے قسمیں ہیں، غلطیوں کی شکلیں، غلطی اگر عقیدے میں ہے، منہج میں ہے، غلطی اگر جو ہے اس طرح کی بدعقیدگی کی ہے، گمراہی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھیانک ہے۔ شرک اور کفریہ کوئی مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے اس کو بتایا جائے گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بڑا ہے تو اسی صورت میں خاموش رہا جائے، اگر جو ہے اہل بدعت بہت زیادہ ہیں تو وہاں بھی نہ بتایا جائے۔ ہاں، یہ دیکھا جائے گا اسلوب آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، آپ حکمت کا پہلو اپنا سکتے ہیں، لیکن حکمت کا یہ مطلب نہیں کہ خاموش رہ جائے۔ اس میدان میں یعنی دعوت کے میدان میں تحذیر جس طرح جس کو، اور خاص طور سے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ، آج کون جو ہے آپ اگر بدعت کے خلاف بول رہے ہیں، چاہے اہل بدعت کی تعداد کم ہو زیادہ ہو کسے بازار کوئی بھی ہو، آپ کی کوئی اگر آپ قرآن اور سنت کا حوالہ دے کر کے بدعت کے خلاف بولیں گے، گمراہی کے خلاف بولیں گے، تو کون آپ کو بول سکتا ہے بھائی؟ کون آپ پر جو ہے اٹیک کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ جو ہے دین کے مسلمات اور اصولوں کے خلاف مت بولیں۔ اہل بدعت کتنا بول جاتے ہیں، مسلمہ اصولوں کے خلاف بولتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ اور ہم جب کوئی بھی بدعت کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے، گمراہی اور بدعقیدگی کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو نئے نئے اصول اور قاعدے بتانا لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو تنبیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے مطلب سارا اصول اس کے سامنے لا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ ہاں؟ حالانکہ یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، کوئی بھی ہو اگر وہ بدعت اور گمراہی اور بدعقیدگی کو ایکسپوز کر رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے امت کو اسے بچانا مقصود ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یسألون عن الخیر، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھی بات ہے۔ میں جو ہے شر کے بارے میں پوچھتا تھا اللہ کے رسول سے، کہ اتقی، تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ میں شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، ایسا ہوگا تو ایسا کیا ہوگا تو پھر کیا کریں گے، یہ وہ، تو تاکہ میں اس سے بچ سکوں، امت کو اس سے بچایا جا سکے۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے۔ تو موازنہ بین الحسنات والسیئات یہ ایک گڑھا ہوا منہج ہے، یہ گڑھا ہوا اصول ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ دراصل ہوتا کیا ہے کہ یہ نفس پرست بدعتیوں اور حزبیوں کے خرافات اور ان کے عقدی انحرافات کو بیان کرنا کیا جانے لگا، جب کہ ان کے جو ہے جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے، جو بدعات اور خرافات پائے جاتے ہیں، اور جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں، ان کو، اور جو انحرافات ہیں، جب ان کو سامنے لایا جانے لگا، خاص طور سے یہ سید قطب ہیں، یہ سید مودودی ہیں، یہ حسن بنا ہے، یہ سید قرضاوی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ دھمکانے ہیں، ان لوگوں نے محمد غزالی یہ فقہ سیرہ کے نام پر کیا کیا جو ہے گل کھلایا، یہ حسن ترابی نے جو ہے سنت کے ساتھ اور دین کا مذاق اڑایا۔ تو ان لوگوں کے یہاں جو انحرافات ہیں، جو بدعات اور خرافات ہیں، ان کو جب سامنے لایا جانے لگا عوام الناس کے اندر، خاص طور سے شیخ ربی بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے محمد امان جامی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے اس قسم کی بدعتوں کو اور بدعقیدگیوں کو اور ان کے انحرافات کو، جو حزبی جماعتیں ہیں، اخوان المسلمون وغیرہ، جب زیادہ انہوں نے بتلانا شروع کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ کس قدر سنگین خطرہ
آپ دیکھیں 20-25 سال پہلے ان لوگوں نے ان سے آگاہ کیا تھا اور امت کو آگاہ کیا تھا اور اپنے لوگوں کو کہ ان سے آگاہ رہو، یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں امت کے لیے۔ یہ خطرناک ثابت 20-25 سال پہلے ان لوگوں نے آگاہ کر دیا تھا، کتابیں آج بھی موجود ہیں ان کی تقریریں، یہ پبلک میں بولتے تھے ایسے لوگوں کے خلاف کہ ان لوگوں سے آگاہ ہو جاؤ، اور امت نے دیکھ لیا 2010 11 12 سے آج تک دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کس قدر ان کی وجہ سے فساد برپا ہوا ہے۔ ان کے انہی انحرافات، ان کے انہی جو اقوال باطلہ جو مسلمہ اصولوں کے خلاف ہیں کتاب و سنت کے، ان کی وجہ سے کیا کیا جو ہے خرافات پیدا ہوئے۔ تم جہاں کہیں بھی جس بھی ملک میں رہتے ہو وہاں تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ ان طاغوتوں کو اکھاڑ پھینکو اور تن من دھن سے جو ہے اپنے آپ کو حکومت کے ختم کرنے میں لگا دو اور اقامت الہیہ کے قائم کرنے میں لگا دو۔ لوگوں کو اس طرح سے ان لوگوں نے خاص طور سے نوجوانوں کو ان کے جذبات سے کھیل کر کے ان کو کیا کیا، سب کو جو ہے داعشی بنانے کا کام کیا، سب کو داعشی بنانے کا ان لوگوں نے کام کیا، اور اس کا انجام جو ہے سامنے ہے۔ کوئی اصول اور قاعدہ اور ضابطہ نہیں ان کے یہاں، اپنے بدن میں بم باندھ کر کے اور کود جاؤ دشمنوں کے ملک میں، دشمنوں کے جو ہے میدان میں کود جاؤ، مرو اور مارو۔ اور یہ لوگ باقاعدہ قرآن سے، حدیث سے، واقعات سے الٹے سیدھے استدلال بھی کرتے ہیں، دلیلیں صحیح ہوتی ہیں، استدلال غلط ہے، استدلال غلط ہے۔ یعنی خودکشی کو جس کی مذمت ہے اور خودکشی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے، گرچہ وہ وعید پر معمول کیا جائے گا، لیکن جو ہے اس کی کتنی سنگینی بتائی گئی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ لیکن جو ان لوگوں نے ایک خودکشی کو جو ہے اس کو استشہاد کہہ کر کے العملیہ الاستشہادیہ، یعنی شہادت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ آج جو ہے یہی چیزیں مذاق کا باعث بنی ہوئی ہیں، جو کفار اور مذاق اڑاتے، ان لوگوں کے بہت سارے کاموں کو لے کر کے دشمنان اسلام مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے مذاق کا بھی باعث بنے، تباہی کا بھی باعث بنے، اور خود پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ جو دعوت کا کام جس طریقے سے 2000 سے پہلے ہو رہا تھا، سن 2003 یا 2001-2 سے پہلے جو ہو رہا تھا، اور عرب دنیا جس طریقے سے مدد کر رہی تھی پوری دنیا میں، جو دعوتی کام چل رہا تھا، اور جس طریقے سے دائی پورا پھیلے ہوئے تھے، امن اور سکون سے کام کر رہے تھے، ان کی وجہ سے سب کچھ غارت ہو گیا، سب غارت ہو گیا، سب تباہ ہو گیا انہی لوگوں کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے انحرافات کو 20-25 سال پہلے ان علماء نے تحذیر کرنا شروع کیا اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا ان کے انحرافات سے، ان کی بدعقیدگیوں سے، ان کی گمراہیوں سے، ان کے خطرات سے، اور لکھ کر کے بول کر کے، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ایسی جو ہے ایسے اصول بنائے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے، تاکہ یہ جو ہے اپنے بدعتی سرگنوں کو تحفظ دے سکیں۔ ایسے جو ہے اور بہت سارے اصول انہوں نے اس طریقے سے بنائے ہیں تاکہ جو ہے ان کو تحفظ دے سکیں۔ اور آپ دیکھیں وہی علماء جو ان لوگوں سے تحذیر کرتے تھے، آج جو ہے ان کی طرف نسبتیں بنا لیے ہیں، کہ فلاں جو ایسی بات کہے تو سمجھ لو وہ مدخلی ہے، ربی مدخلی کی طرف، اور فلاں ایسی بات کہے تو وہ جامی ہے، محمد امان جامی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کم نہیں ہے، کہ جو ہے بدعت آج کل جو خاص طور سے اہل السنہ کے درمیان جو سب سے سنگین آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بدعت، یہ خارجیت والی ہے۔ اسے نوجوانوں کو داعشی بنانے کا، ان کے اگر ساری ان کی جو ہے کیسٹوں کے زمانے سے لے کر کے کیسٹیں، سیڈیاں، ان کی کتابیں، اور ان کی تحریر، ان کی تقاریر، ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پورا جو ہے بنڈل کا بنڈل تیار ہو جائے گا، لائبریری بن جائے گی۔ کس طریقے سے انہوں نے برین واش کیا نوجوانان امت کو، اور جو ہے اپنے سامنے سب کو طاغوت اور تکفیر کے سب جو ہے پورا ایک طرف سے الٹ پلٹ کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ سامنے ایسا لگتا ہے ان کے سوا آدمی ہی سوتا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سمجھ لیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ دوسروں کو اس طرح کی جو ہے بدنام کرتے ہیں، تانو تشنیع کرتے ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کو یہ سب جھوٹی باتیں، بےہودہ باتیں۔ بھائی یہ کام جو ہے اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، کسے باشد، کسی بدعت کو اگر دیکھ رہا ہے، کسی کے اندر بھی ہو،
تو اگر وہ تحذیر کرتا ہے، بتاتا ہے، یہ غلط کام نہیں ہے، یہ صحیح کام ہے۔ ہاں، گرچہ اس کے اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں وہ کام کرے۔ تو دراصل یہ موازنہ وغیرہ کی جو ہے، اگر ایسا فلاں کے یہاں پایا جا رہا ہے تو اس کی اچھائی کو بھی لیا جائے، ان کو بچانے کے لیے۔ ہاں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ دوسری طرف اہل سنت علماء کی غلطیوں پر یہ موازنہ والا جو اصول انہوں نے بنایا ہے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے ان کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر انحرافات ہیں، ان کے یہاں اگر بدعتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، بیان کرو، لیکن ان کی اچھائیوں کو بھی بیان کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اصول انہوں نے صرف اپنے علماء کے لیے بنایا، لیکن اپنے مخالفین پر اس کو نہیں فٹ کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی بھی غلطیوں کو پا جاتے ہیں تو اسے بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور ان کی اچھائیوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ایک بھی معمولی غلطی اگر پا جاتے ہیں اپنے مخالفین کو کے اندر تو اس کو بھاری بنا کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو اس نے یہ غلط کیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، معمولی اور یہ معمولی چیزوں پر تکفیر تک کر ڈالتے ہیں۔ تو اپنے جو اپنا یہ خود اصول بناتے ہیں لیکن وہ دوسروں پر فٹ نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں وہ ایک ایک سے بات، اور اس کے اوپر جو ہے ان کو برے برے القاب سے نوازیں گے، کہیں گے یہ جو ہے درباری ملا ہے، یہ دوسروں کا یہ ایجنٹ ہے، یورپ امریکہ سب کا ایجنٹ بنا دے، اسرائیل تک کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں۔ ہاں، حیض و نفاس کا مولوی ہے اور کیا ہے، اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے کچھ معمولی بھی غلطی ہو جائے بولنے میں، فتویٰ دینے میں اور کچھ، تو یہ لوگ اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کریں گے اور پورا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر دیں گے اس کو، جبکہ ان کے یہاں ان کے جو علماء ہیں ان کے یہاں بڑے بڑے بلنڈرز پائے جائیں گے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر حدیثوں کا انکار پایا جائے گا، قرآن کے اندر جو ہے بدعقیدگی پائی جائے گی، آیتوں کی تعویل پائی جائے گی، انکار پایا جائے گا، صحابہ جیسی مقدس شخصیات پر جو ہے طعن و تشنیع، ان کی تکفیر تک پائی جائے گی، سب و شتم بھی پایا جائے گا ان کے یہاں، دین سے مذاق پایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں میں دکھا سکتا ہوں، ہے ان کے یہاں، کوئی بھی دکھا سکتا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں دین کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ ہے ان کے یہاں۔ اب بتائیں سید قطب سے فتویٰ آ رہے ہیں پوچھنے کہ یہ ان کا کھانا کھا سکتے یا نہیں، مسلمانوں کا کھانا، کہتا ہے اہل کتاب سمجھ کے کھا لو، ان کا ذبیحہ جو ہے، ذبیحہ کھانا مطلب ذبیحہ، ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے نہیں، اہل کتاب سمجھ کے کھا لو۔ یہی تو داعش کہتے تھے، داعش یہی کہتے تھے، سید قطب کا فتویٰ ہے، اہل کتاب سمجھ کے ان کا ذبیحہ کھا لو۔ یہ انہی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سمجھ لیں۔ تو یہ جو اصول بناتے ہیں نا، اس کو اپنے لیے بناتے ہیں، دوسروں پر فٹ نہیں کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جس تاغوت کی یہ لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ جو شریعت نافذ نہ کرے، ظاہر سی بات ہے مسلم حکومتیں، گرچہ مسلم ممالک اور مسلم حکومت اور کیا کیا بولا جاتا ہے، لیکن شریعت کہاں نافذ ہے، بہت مشکل سے آپ پائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے شریعت کا نفاذ اگر کوئی نہیں کرتا ہے وہ تو طاغوت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اپنا رہتا ہے، ان کی جماعت کا، میں مسلموں کو مراد لیتا ہوں، ان کی جماعت کا اگر کوئی حاکم ہے اور وہی کام یہ کرتا ہے، وہ بھی نہیں شریعت نافذ کرتا ہے، اور وہ بھی یہودیوں کے بنائے ہوئے دستور کے حساب سے، وہی جمہوری دستور، پارلیمانی نظام، اسی کے مطابق وہ بھی حکومت کرتا ہے، انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق، اس کی تکفیر نہیں کریں گے، اس کو طاغوت نہیں کریں گے، اس کے لیے جو ہے تعویل دنیا بھر کی کریں گے، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کافرانہ نظام کے مطابق اگر وہ حکومت کر رہا ہو۔ یہ سب دیکھا گیا، اچھا ٹھیک ہے پہلے نہیں تھا لیکن اب تو سب کچھ دیکھا گیا ہے، کئی کئی ملکوں میں ان کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، گرچہ تھوڑی مدت کے لیے، 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، لیکن وہ سب دیکھا گیا نا۔ تو یہ اصول جو بناتے ہیں، چاہے تکفیری اصول ہو، بدعتی اصول ہو، جو بھی ہو، یہ ان اصولوں کو صرف دوسروں کے خلاف دوسروں کے خلاف بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اپنے حق میں استعمال یہ لوگ نہیں کرتے۔ اس کو کیا کہا جائے گا، اسی کو دوغلا پنی کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت سے جو تحذیر ہے یہ پورے طور پر
درست ہے. یہ موازنہ بین الحسنات اور سیئات یہ ایک بدعتی اصول ہے اور یہ کسی طور بھی درست. شیخ ابن باز رحم اللہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ موازنات کے منہج کو واجب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں موازنات کا منہج یہی ہے کہ اچھائیوں اور برائیوں میں موازنہ کرنا، کہ جو ہے آپ ان کی جو ہے خامیوں کو غلطیوں کو بیان کر رہے ہیں. یعنی خاص طور سے یہاں خامیوں سے مراد ہے ان کی جو ہے بدعتوں کو، ان کی گمراہیوں کو، ان کی بدعقیدگیوں کو، ان کی انحرافات کو وہ بھی نہ بیان کرو. اور اگر بیان کر رہے ہو تو واجب ہے کہ ان کی اچھائیوں کو بھی بیان کرو، ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرو. خوبی کس کے یہاں نہیں؟ انسان ہے تو ہر انسان کے اندر کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کے اندر خوبی نہ ہو. بغیر خوبی کی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابس کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے بغیر خوبی کے. تو خوبی تو ہر ایک کی یہاں ہے اور انسان تو بہرحال انسان ہے، اس کے یہاں سب سے زیادہ خوبی ہوتی ہے. بغیر خوبی کے کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ضروری ہر ایک کا اپنا محل اور مقام ہوتا ہے. بدعات سے جب تحذیر کرنا ہو، سلف کے یہاں اصول ہے کہ بدعات، گمراہی، بدعقیدگی سے جب تحذیر کرنا ہو اس وقت جو ہے اس شخص سے صادر ہونے والی خوبی اور اچھائیوں کو بیان نہیں کیا جائے گا. یہ اصول ہے ان کے یہاں. نہیں بیان کرتے تھے. کس چیز سے نہیں ثابت ہے کہ بدعات سے تحذیر کرتے وقت انہوں نے اچھائیوں اور خوبیوں کو بیان کیا ہو. میں ایک مثال پیش کروں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو اپنے زمانے میں امام اہل سنہ کے نام سے جانے جاتے تھے. یعقوب بن شیبہ جو اہل سنہ میں سے تھے، انہوں نے ایک بدعت اختیار کیا. وہ جہمیہ کے ساتھ بیٹھ کر کے بدعتی ہو گئے. ایک بدعتی عقیدہ انہوں نے رکھا. امام احمد بن حنبل ان سے تحذیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے ان کے پاس مت جایا کرو اور وہ انہ صاحب ہوا، ان کو جو ہے بدعتی آپ نے کہا. اور حکومت کی طرف سے ان کے پاس آفر آیا تھا قاضی بننے کا، جسٹس بننے کا. امام احمد رحمہ اللہ سے جب ان کے بارے میں تزکیہ لیا گیا، جب پوچھا گیا تو آپ نے منع کر دیا، کہا وہ قاضی بننے کے لائق نہیں. ایک بدعت کے پائے جانے کی وجہ سے آپ نے ان کی خوبیاں نہیں بیان کی. کہیں نہیں لکھا آپ دیکھیں گے کہ ان کی خوبیاں بیان کی، حالانکہ ان کے اندر 99 خوبیاں تھیں لیکن آپ نے نہیں بیان کیا. تو تحذیر کے وقت خوبیوں کو کوئی نہیں بیان کرتا کہ جو ہے آپ بیان کیے تو ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرنا شروع کر دو. خوبیاں ہیں وہ دوسرے، آپ سوانح لکھ رہے ہو بیان کرو. سوانح ہم بھی اگر لکھیں گے تو بیان کریں گے، یا کوئی بھی لکھے کسی کی سوانح لکھے تو، یا اسی طریقے سے تقییم کرنا مقصود ہو شخصیتوں کے درمیان آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بدعات اور بدعقیدگی سے تحذیر کرنا اگر مقصد ہے تو اس وقت یہ موازنہ بین الحسنات اور سیئات نہیں چلے گا. بس یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں. اگر انشاءاللہ موقع ملا تو آگے جو ہے اس پر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. وقت کی قلت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اسی پر رہنے دیا جائے. اب آگے جو ہے سوال اور جواب کا موقع دیا جائے. جزاک اللہ جی خیر شیخ. شیخ. جی شاید ابھی آڈینس نہیں ہے گیسٹ، تو میں کچھ سوالات ان کی طرف سے تیار کیا ہوں تاکہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر ایسے سوالات ان کے ذہن میں آئیں تو اس کا جواب آپ سے حاصل کر سکیں. تو ایک سوال یہ ہے شیخ کہ جی جیسے آج کل ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم سے قریب یعنی غیر منہجی، جیسے مان لیجئے اہل بدعت ہیں، اہل تشیع ہیں، جن سے ہمارا معاملہ رہتا ہے، تو ہمارا یہ معاملہ ان سے کس حد تک ہونا چاہیے، یعنی دنیاوی معاملے میں بھی اور اخروی معاملے میں بھی؟ اس پر تھوڑا روشنی ڈالنا چاہیے. دیکھیے معاملات کے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ہاں، جی جی مثال کے طور پر آپ کا کوئی پڑوسی ہے جی تو اس سے جو ہے، جو پڑوسی ہوتے ہیں ان سے لین دین لگا رہتا ہے. آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کا کوئی یا رشتہ دار ہے کوئی، تو جی جو قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اس طریقے سے تو جن سے ملنا جلنا لگا رہے، یا آپ کے محلے کا ہے ملنا رہے، تو ایسی صورت میں دنیاوی جو تعلقات ہیں وہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جی اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے ایسی جگہوں میں، ایسی جگہوں پر بیٹھنے اور اس سے جو ہے اپنا قلبی لگاؤ
رکھنے سے بچنا چاہیے، جس سے یہ لوگ نہ سمجھیں، یہ لوگ سمجھنے لگیں کہ مطلب جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہ مطلب اسے خطرہ لاحق ہو، ہاں، یا یہ کہ جی آپ کے ملنے جلنے سے اس کا تزکیہ لازم آئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا کوئی مطلب دینی اگر کوئی مجلس ہے وہاں بیٹھیں گے یا عام پبلک میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، جی تو اس سے تزکیہ لازم آئے گا۔ تو ایسے پبلک فورم پر یا ایسے موقع پر جس سے اس کا تزکیہ لازم آئے، کوئی دینی معاملہ ہو ایسا ویسا، تو وہاں بچنا چاہیے، ہاں، جی چاہے وہ بدعتی کوئی بھی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو یا اور کوئی ہو، اس کا مطلب نہیں ہے، جس سے کہ اس کا تزکیہ لازم آئے، تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے، ورنہ دنیاوی معاملات ہیں، لین دین ہے، قریبی ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کے علاقے میں رہتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ ہو سکتا ہے بدعتی، تو اس سے جو ہے ملنا ملانا لگا رہے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طور پر ملنا کہ جس سے اس کا تزکیہ لازم آئے، اچھا ہاں فلاں جو ہے وہ مل رہے ہیں ان سے، اس کا مطلب وہ ٹھیک ہوگا یا ایسی کوئی بات، تو ان چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ آ، اس میں احتیاطی پہلو یہی ہے بس، ہاں، ورنہ جی دنیاوی معاملات میں اور دوسری چیزیں جو ہو سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ لوگ جو ہے یہ شیخ فرق ایک نہیں کرتے ہیں جی اور سمجھتے ہیں کہ مطلق طور پر، تو مطلق طور پر ایسا کچھ نہیں ہے، مطلق طور پر تو جو ہے کافر سے بھی ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے یہاں دعوت قبول کرنے میں، کھانے میں یا دنیاوی معاملات رکھنے میں، تجارت کرنے میں، وہ کچھ بھی نہیں فرق، اس سے آپ مل سکتے ہیں، جی اس سے بھی مل جزاک اللہ سکتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے ایک چیز یہاں میں واضح کر دوں کہ کچھ لوگ اس طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اطلاق پر معمول کرتے ہیں کہ اگر دنیاوی معاملات کے تعلق سے، یا جیسے کہ مثال کے طور کوئی پڑوسی ہے، اللہ کے رسول مثال کے طور یہودی آپ کا پڑوسی تھا، اس کے یہاں جاتے تھے ہر خیریت لینے کے لیے، ٹھیک ہے، جی ایسے ہی موجودہ دور میں، معاصر دور میں، مثال کے طور پر ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بتایا جی جاتا ہے کہ وہ بدعتیوں کے گھر جاتے تھے، خیر خیریت لیتے تھے، ان کے پڑوسی ممکن ہے رہے ہوں، تو کہتے دیکھو جی ان کے گھر جاتے تھے ایسا ویسا ملنا جلنا، تو مطلب یہ کہ ملنا چاہیے، تو اس کو اطلاق پر محمول کرتے تھے، یہ غلط ہے کہ کسی چیز بھائی کس لیے جاتے تھے، کیا مقصد ہوتا تھا، ہر خیریت لینے کے لیے دنیاوی معاملہ، بلکہ مدد کرنے کے لیے جاتے تھے، ایسا بھی آتا ہے کہ ان کی امداد بھی کرتے، جن کو آپ پکا بدعتی سمجھتے تھے ان سے اسٹیج پر مناظرہ کرتے تھے، لیکن اندر سے جا کر کے اس کی دیکھتے تھے، اس کی اگر اقتصادی حالت صحیح نہیں تو اس کی مدد بھی کرتے تھے، اس کا تعاون بھی کرتے تھے، ہاں، جی تو یہ مطلب یہ ہے کہ مدد امداد تو آپ کافر کی بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اس لائق ہے تو ملنا جلنا دینی اعتبار سے اس کا تزکیہ لازم ہے، ہاں، تو اس اعتبار سے یعنی دین اس کے پاس سیکھنے جائیں یا اس سے جو ہے دینی گفتگو کرنے جائیں یا کسی دینی پلیٹ فارم پر اس کو شیئر کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس طور پر کہ اس کا تزکیہ لازم آئے، تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں، آج کے لیے دائرہ بہت وسیع ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو لوگ منع کرتے ہیں نا یہی صورت ہے، دنیاوی صورت ہے، اس کی کئی صورتیں دنیاوی صورتوں میں بھی، تو اس کو لوگ جو ہے اس پہ گڑمڑ کر دیتے ہیں، حالانکہ جو تحذیر ہے وہ یہ پہلو ہے۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ شیخ اسی طرح سے جیسے دیگر مذاہب جو مذہب اسلام کے علاوہ ہیں، وہ اپنے یعنی دین کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے ان کے ہاں ایک وہ پایا جاتا ہے، یعنی محاسن، اچھائیاں لوگوں کے ساتھ کرنا تاکہ لوگ دوسرے ان سے متاثر ہو سکیں۔ تو خاص کر وہ طبقہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر ان کا تعلق کسی اہل بدعت سے ہے، اہل تشیع سے ہے، اور ان کی طرف سے یعنی محاسن ان کو پہنچ رہے ہیں، تو ان کو یعنی کیسے ان سے بچنا چاہیے، یا اس کو کیسے یہ ادراک کر سکیں، کیسے جان سکیں کہ یہ اپنے یعنی فکر کی ترویج کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے، محاسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ وہ دنیاوی طور پر کچھ خیر کا کام کر رہے ہیں، جی جسے رفاہی کام کر رہے ہیں، ہاں، یا دنیاوی کوئی معاملات ہے، اس طریقے سے تعلیم کا معاملہ ہے
تجارت کا معاملہ ہے یا رفاہ عام کا معاملہ ہے، تو دنیاوی اعتبار سے آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے کام کر سکتے ہیں، جی لیکن دینی پیمانے پر ہمارے خیال ایسا صحیح نہیں ہے۔ دینی پیمانے پر آپ ان کے ساتھ مل کر کے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، الا یہ کہ آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں۔ آپ اپنے اصول پہ قائم رہ کر کے اس کو بالکل نہیں منا سکتے ہیں۔ جو اہل بدعت ہوتے ہیں ان کو منا سکتے ہیں؟ نہیں منا سکتے ہیں۔ تو دینی پیمانے پر ان کے ساتھ ملنا اور تقارب اختیار کرنا اور مل کے کچھ کام کرنا، دیکھیے اس کے لیے بہت ساری کوششیں یہی حزبیوں نے کیا ہے، اخوان المسلمون نے خاص طور سے، ہاں، تقارب بین المذاہب کے نام پر انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ حسن بنا ہی کے زمانے سے شیعوں جی اور اہل السنہ کو آپس میں ملانے کے لیے کچھ بہت کام کیا، حتیٰ کہ آخر میں یوسف قرضاوی کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے کیا ہوا، اور جو ہے برا نتیجہ سامنے آیا۔ بہت سارے سنی شیعہ تو ہو گئے، لیکن کوئی شیعہ جو ہے اہل سنت کے قریب نہیں ہوا۔ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ بہت سارے اہل سنہ کے لوگ، نوجوان اہل تشیع سے قریب ہو گئے۔ آپ دیکھیں ان کی تقریروں سے، ان کی تحریروں سے اور ان کے تعلقات سے بہت برا اثر پڑا ہے اہل سنہ پہ، خاص طور سے نوجوانوں پر۔ سب جو ہے کربلائی بن گئے، بہت سارے جو ہے نوجوان دیکھو کہ کربلائی ہو گئے انہی کی وجہ سے۔ آج اتنا زیادہ جو پروموٹ کیا جاتا ہے ایران کو، انہی ساری تنظیموں کی وجہ سے، اخوان المسلمون، جماعت اسلامی وغیرہ جیسی تنظیموں کی وجہ سے، یہی التقارب بین الشیعہ والسنہ کی وجہ سے۔ اور خود ان لوگوں نے اعتراف کیا باقاعدہ، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا اہل سنہ کا، کہ سب جو ہے چلے گئے اہل تشیع سے، تو سب متاثر ہو گئے، اور ان کو ہم نے اتنا پروموٹ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب جو ہے شیعہ ہوتے جا رہے ہیں، اور یا تو ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کی باتیں بول رہے ہیں، لیکن کوئی جو ہے شیعہ جو ہے اہل سنت کی بات نہیں بول رہا ہے۔ وہ اپنا کٹر دشمن سمجھتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں۔ جو روافظ ہوتے ہیں وہ اہل سنہ کو کفار سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ وہ پہلے نمبر پر ان کو رکھتے ہیں، مار دھاڑ میں وہ پہلے نمبر پر رکھیں گے، ان کو صفائی کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھیں گے بھی نہیں بڑھیں گے وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن وہ پیدا ہی ہوئے ہیں اہل سنہ کی خاطر۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں نقصان ہے، سنگین ہے معاملہ۔ تو دنیوی اعتبار سے اگر ممکن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی چیز تعاون کرنا یا مل کے کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ کمنٹ سیشن میں ایک سوال ہے بھائی کا جی کہ جی اگر ان کے گھر میں جیسے کچھ لوگ ہیں جو بدعت کا کام کر رہے ہیں اور وہ روکنا چاہتے ہیں دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے، لیکن گھر والے دلیل سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوتی ہے، تو پھر ان کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو بدعت کا کام کر رہے ہیں اسے کیسے روکیں؟ دیکھیے، ہاں یہ ہے، مطلب لوگوں کے سمجھنے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مسلمان ہے تو دین تو پڑھتے ہی سمجھتے ہی ہیں۔ جی تو اب دین جو ہے ان کو بتایا جائے کہ بھائی دین کسے کہتے ہیں، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہی دین ہے، اور جو ثابت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو دین نہیں کہا جائے گا۔ وہ چیز بدعت ہے تو بدعت کا مفہوم اور بدعت کی پہلے سنگینی اور اس کی برائی اس کے ذہن میں بٹھائی جائے، پھر اس کے بعد بتایا جائے کہ یہ چیز دیکھیے ثابت نہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ کسی کو آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ لیکن کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ خوش ہوگا جب وہ سنت کے مطابق ہو، جب وہ دین سے ثابت ہو۔ جی اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کے اندر کچھ باہر سے ایڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا آپ خود شارع بن رہے ہیں، شریعت آپ خود بنا رہے ہیں۔ آپ گویا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری ذمہ داری سے، امانت داری سے دین کو نہیں پہنچایا ہے۔ یہ آپ گرچہ نہ سمجھ رہے ہو، لیکن یہ لازم آتا ہے آپ کا جو ہے اس کے اندر، شریعت کے اندر، دین کے اندر اس طرح سے کچھ نیا ایڈ کر کے۔ تو بہرحال جس طریقے سے جو فہم ہو، سمجھنے کا جو لیول ہو، اس اعتبار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ آپ دلیل کر دے دو گے کہ دیکھیے بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ممکن ہے اس کے پلے نہ پڑے، ہوئے بخاری میں لکھا ہوگا، ہمارے بھی علماء بولتے ہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس کو اس کے فہم کے حساب سے اور
ایک دین کو مجموعی اعتبار سے بتا کر کے اور پھر عقلی پیمانے پر اس کو بتایا جائے، مطلب جس لیول کے انسان ہو اسی لیول سے سمجھایا جائے تو ممکن ہے سمجھ جائیں. بھائی دل کے شیخ اندر بات ڈالنا اور شرح جی صدر پیدا کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اب بس یہ ہے کہ آدمی اپنے حساب سے مخاطب جیسا ہو، سامعین جیسے ہوں، ان کے ان کے جو ہے فہم کو دیکھ کر کے، ان کے مقام کو دیکھ کر کے ہی جو ہے انسان کو بات کرنی چاہیے. شیخ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ چلیے ہمارے جو عالم ہے مولانا ان سے آپ بیٹھ کے بات کر لیجئے، بحث کر لیجئے، ہم سے مت الجھیے، جس طرح سے انہوں نے مجھ کو کہا ہے، سکھایا ہے، میں ویسے ہی کروں گا. تو کیا اس سے جو ہے دین کا یعنی اسلام کا انکار لازم آتا ہے کہ نہیں لازم آتا ہے؟ دیکھیے اب یہ جو ہے خاص طور سے ایسے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی ہے جو واقعی جو ہے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور وہ بالکل جاہل ہوتے ہیں، تبھی وہ حوالہ دیتے ہیں اپنے علماء کا کہ بھئی ہمیں جیسے بتا دیا گیا ہے ہم ویسے عمل کر رہے ہیں، ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں، جی آپ کو اور ایسے کریں گے، ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں. اب آپ کو اگر نہیں اچھا لگ رہا ہے یا میں غلط کر رہا ہوں تو چلیے ان سے بات کر لیجیے. تو جی ایک حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ آپ سمجھائیں گے بھی تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے جی دماغ میں یہ بھی بھر دیا جاتا ہے کہ فلاں کی باتیں مت سننا، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ باقاعدہ بچتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں تو جی سننے کی کوشش نہیں کریں گے. تو ایسی صورت میں اس کی بات پر ممکن ہے اس سے یہ بات کہی جائے کہ ٹھیک ہے آپ ملاقات کرا دیں ہمارے، چلیے آپ ملاقات کرا دیں، بات کر لیتے ہیں. اگر آدمی کے اندر گنجائش ہو، استطاعت ہو، یا یہ کہ جو اس کے پاس ٹائم ہو، ملنے کا ذریعہ ہو، ہاں اور امکان ہو اگر، تو جی کوئی حرج نہیں ہے، اسی کے سامنے بات کر لیں. ممکن ہے وہ بھی بھگانے لگے جب آپ جائے بات کرنے کے لیے اس عالم جی سے جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے. اور ایسا دیکھا گیا کہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو جو لے کے جاتے ہیں ان کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا کہ ہم ایسے لوگوں سے بات نہیں کریں گے، تم کہاں لے کر کے آ گئے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو جی اس کا ایک اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن آپ تو جانتے ہیں، بھائی آپ تو بات کرو نا. اگر وہ کچھ اعتراض کر رہا ہے تو آپ اس کو کنوینس کرو قرآن حدیث سے دلیل دے کر کے. جی ممکن ہے وہ سمجھتا ہو کہ بھائی اس سے تو میں بات نہیں کر پاؤں گا، اس کے سامنے جی میں نہیں ٹک پاؤں گا، تو وہ آدمی کم سے کم کنفیوز ہو جائے گا. ہاں جی اپنے جو جس عالم کی بات کر رہا تھا اور اس کو بڑا عالم سمجھ رہا تھا، ممکن ہے وہ اس سے بدظن ہو جائے اور پھر جی اس کے بعد وہ آپ سے بعد میں آ کر کے ملے. جی جی صحیح. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال ہے، لاسٹ سوال اس سیشن کا. ایک بھائی کا پوچھنا یہ کہ جماعت اسلامی میں جماعت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر کیا ہم کام کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، آؤ مل کر جو ہے دین کا کام کرتے ہیں. کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے. جی جی بھائی کا پوچھنا ہے کہ یہ دیکھیے نہیں جی دیکھیے یہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی جماعت یہ نہیں کہتی ہے کہ میں فرقہ پرستی والی بات کرتا ہوں. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ ہر جماعت اور ہر فرقہ کے لوگ یہی بات کہتے ہیں. تو یہ مانا کیسے جائے گی یہ فرقہ پرستی والی بات نہیں کرتا ہے؟ بھائی جماعت اسلامی بھی ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، ایک تنظیم ہے. جی اس کا بھی ایک امام ہے اس جماعت کا، اس جماعت کا بھی ایک تاریخ ہے، اس کے بھی اپنے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتے. وہ ویسے ہی اپنے امام اپنے مرشد کا دفاع کرتے ہیں جیسے دوسری جماعت کے لوگ کرتے ہیں، دوسرے فرقہ کے لوگ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر کوئی جی یہ کہتا آپ کسی سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا ہم فرقہ پرستی نہیں کرتے، ہم جو ہے دین کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، یہی ہر کوئی کہے گا. تو اس کا کیا اصول ہے فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتا؟ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا. دیکھیے جو
دین کے اصول ہیں، مسلمہ اصول ہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے یہاں خامیاں کہاں کہاں ہیں، اور یہ لوگ اس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ برائیوں کے باوجود یہ لوگ دفاع کرتے ہیں، بھیانک غلطیوں کے باوجود، بدعات، خرافات، انحرافات، بدعقیدگیوں اور گمراہیوں کے باوجود یہ لوگ دفاع کرتے ہیں۔ تو اس کو فرقہ پرستی اور تعصب نہیں کہیں گے، اور کیا کہیں گے بھائی؟ سید مودودی کا یہ لوگ دفاع جو ہے ایک دم اندھا ہو کر کے کرتے ہیں، اندھا مقلد بن کر کے کرتے ہیں۔ ان سے بڑا امام، ان سے بڑا جو ہے موجودہ دور میں جتنے بڑے وہ عالم تھے، جتنے بڑے امام تھے، جتنے بڑے مجدد تھے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اپنا مانتے، جب مانتے ہیں تو یہ فرقہ پرستی نہیں تو کیا ہے؟ اور ان کی کسی بھی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اہل الحدیث ہیں، آپ دیکھیں، ان میں سے ان کے کسی بھی عالم کو آپ لے آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی عالم کے لے آؤ، اگر اس کی کسی غلطی کو دکھا دو، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اہل حدیث جو ہے وہ اس کا دفاع کرے گا اگر غلطی کیا ہے تو۔ وہ کہے گا اگر ٹھیک ہے، اگر غلطی کیا ہے، کتاب و سنت کے خلاف اگر انہوں نے بات کہی ہے تو وہ غلط ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس غلط چیز میں ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن ان کے یہاں ایسا نہیں ہے، جیسے دوسرے فرقے کے لوگ ہیں یہ لوگ بھی ویسے کرتے ہیں۔ تو فرقہ پرستی کی بات تو اہل حدیث نہیں کرتا۔ اہل حدیث کی فرقہ پرستی کب ہوگی؟ جب اپنے جو اپنا کچھ اصول بنا لیں اور اپنا امام گڑھ لیں، یا اپنے جو رجال ہو، علماء ہو، ان کی باتوں کو برحق سمجھیں اور وہ کچھ بھی کہیں اس کا دفاع کریں جو ہے تعصب کے انداز میں، اور اس کے ساتھ تعصب برتیں۔ یہ فرقہ پرستی ہے۔ اہل الحدیث کے اندر، سلفیوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی ہو، بڑا سے بڑا کوئی سلفی عالم اگر ہو، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے کسی بھی میدان میں، عقیدے کے میدان میں یا جو ہے اور دوسرے فروعات کے اندر، کسی بھی چیز میں اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ تسلیم کر لیتے ہیں، یہ اس کا دفاع نہیں کرتے۔ ان کا دیکھیے بھائی، آپ کچھ بھی کہہ دو ان کو جو ہے وہ لوگ فوراً دفاع کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ خلافت و ملوکیت جیسی جو ہے بےہودہ کتاب جو شیعوں کو خوش کرنے کے لیے لکھی گئی باقاعدہ، اس کے اندر صحابہ جیسی شخصیات پر جو ہے کیچڑ اچھالا گیا ہے، ان کو بدنام کیا گیا ہے، اور نئی نئی تعبیر پیش کی گئی ہے دین اسلام کی ان کی کئی کتابوں کے اندر۔ کہتے کہیں آپ پڑھے نہیں ہو برابر، پھر سے پڑھ لو، انہوں نے کیا کہا ہے، کہاں غلطی کی ہے، ایسا اور ویسا۔ وہ کہیں گے پھر سے پڑھ لو، پڑھنا ہی نہیں جانتے ہو تم، پڑھے ہی نہیں ہو، قاعدے سے مطالعہ ہی نہیں کیے ہو۔ صحیح سے مطالعہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے جو تاریخ میں جو صحیح سچائی ہے وہ سب سچائی بتائیے۔ دفاع کرتے ہیں یہ لوگ، فرقہ پرستی کرتے ہیں، تو کیوں بھائی، کیوں ان کے ساتھ جو ہے مل کر کے کام کیا جائے؟ وہ جتنا تعصب کرتے ہیں، جتنا تعصب اور جتنا جو ہے آپ کہہ لیں گے جو ہے فرقہ پرستی ان کے یہاں ہے اور دوسروں کے یہاں آپ نہیں پائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے خلاف آپ بول کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو سب سے بڑا دشمنی آپ کو مان لیں گے فوراً۔ اگر فرقہ پرستی نہیں ہے تو اگر کوئی خلاف بولے یا کوئی تنقید کرے تو اس کو برداشت کر لو نا۔ نہیں ان کی مادہ ہے، ان کے خلاف نہ بولو بس، اور کچھ بھی یعنی ہمارے اسٹیج پر آؤ، ہمارے اصولوں کے خلاف نہ بولو، بلکہ خود مودودی صاحب خود لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ یہاں جو ہماری جماعت میں آ جاؤ گے تو ہمارے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ اگر کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کوئی بھی بولے جھوٹ بولتا ہے۔ کہیں گے کہ جو ہے جزاک ہمارے اللہ۔ یہاں اپنی بات کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، غلط ہے یہ، ان کی اسٹیج پہ جا کر کے اپنی بات نہیں کر سکتے ہو، ایک بار بات کرو گے دوبارہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ان کی اسٹیج پر ایک بار جب تک کہ آپ صلح کلی والی بات نہ کرو، وہ سیدھا کہیں گے آپ جو یہاں اختلاف والی بات پیش نہیں کر سکتے۔ اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ آپ بدعات پہ نکیر کرو گے، شرک پر نکیر کرو گے تو کہیں گے اس سے اختلاف ہوتا ہے، تو یہ نہیں یہاں بولنا، یہاں کسی کو بھڑکانا نہیں ہے۔ آپ بول کر کے جا کے ایک بار دیکھ لو، دوبارہ کبھی نہیں آپ کو موقع دیں گے، کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ نکال دیں گے آپ کو۔ یہ جو ہے آئے کہیں گے اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اگر دنیاوی، جیسے میں نے بتایا، تعامل اور برتاؤ کے دو طریقے ہیں، ایک دنیاوی ہے ایک دینی ہے، تو دینی اعتبار سے تو بالکل نہیں مناسب ہے۔ دینی اعتبار سے اپنے حساب سے آدمی کام کرے۔
अच्छे लोग कम थोड़ी हैं, बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। और भी कुछ सवाल हैं इंशाल्लाह शेख, आज स्ट्रीम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह अगले हाँ, वक्त हफ्ते में ज़्यादा हो गया। ये सवाल लाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कीमती वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह फिर अगले स्ट्रीम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम ऑडियंस का और गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है इस स्ट्रीम में शामिल हुए और आज के स्ट्रीम में आपने जो है अपनी शिरकत दर्ज फरमाई। इसी तरह से ये स्ट्रीम हर हफ्ता सोमवार 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक लाइव चालू चालू रहेगी। लिहाज़ा आप लोग खुद और अपने करीबी लोगों को इस स्ट्रीम में जॉइन होने के लिए अपील करें, ताकि मनहज के ऊपर आप भी बेहतरीन और मुफ़ीद बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। और जिनके सवालात रह गए हैं, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उनसे। इंशाअल्लाह अगली स्ट्रीम में फिर वो जॉइनिंग करें और शेख से अपना सवाल करके जवाब हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।